بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتوں زمینیں ساتوں آسمان ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو ایک پلڑا بھی زمین و آسمان کے 14 طبق رکھنے سے بھرے گا نہیں، لیکن یہ اتنا بڑا ترازو ہے جس سے پوری کائنات کے نیکیوں اور برائیوں کے وزن کیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب وزن ہوگا تو وزن انسان کی گفتگو کا بھی ہوگا، انسان کے اعمال کا بھی ہوگا۔ یہ پلڑا جو 14 طبق رکھنے سے نہیں بھرا، کوئی خوشی سے کہہ دے الحمدللہ تملأ المیزان، تو اس الحمدللہ کہنے پر دونوں پلڑے ترازو کے نیکیوں سے لبالب بھر جائیں گے، انسان کو تولا جائے گا۔ وہ صحیفے، وہ رجسٹر جس میں نیکیاں اور برائیاں ہیں، ان کا بھی وزن ہوگا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ایک شخص دیکھے گا کوئی بھی نیکی نہیں نکلی، جب وہ جان لے گا کہ ہلاک ہو گیا، ایک فرشتہ آئے گا اور کہے گا اللہ اس کی ایک نیکی نکلی ہے، اخلاص کے ساتھ سچے دل سے توحید کو اختیار کرنے والا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک کارڈ پہ لکھا ہوگا، ایک بطاقے پہ لکھا ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ وزن ہونے لگا ہے، ذرا دیکھو۔ وہ کہے گے اس کارڈ کا کیا وزن ہوگا، میری تو برائیوں کے ڈھیر ہیں۔ اس کو بھجوایا جائے گا، جو ہی کارڈ رکھا جائے گا لا يسكن مع اسم الله شيء فطاشت السجلات، برائیوں کا وہ پلڑا اٹھ جائے گا۔ یہ توحید خالص کا کارڈ یہ بھاری ثابت ہوگا، صرف اس وجہ سے اللہ اسے جنت بھجوا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو سنیے، اس قدر حساس ہے، مثقال ذرۃ من خردل، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی نیکیاں زیادہ ہوئی تو جنتی، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی برائی زیادہ ہوئی نیکیوں سے تو اسے جہنم جانا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرمایا، اس لیے اپنی نیکیوں کو بڑھانے کے لیے اور اپنی برائیوں کو کم کرنے کے لیے زندگی میں پلان کیا کریں۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کے نیک اعمال بھاری ہوئے وہ اللہ ذوالجلال کی طرف سے راضی کر دینے والی زندگی میں جنت میں ہوگا، اور جس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہلکی ہو گئیں فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ پھر ہاویہ ہے، نار حامیہ، جو دردناک ایک آگ ہے جو جھلسا کے اور جلا کے رکھ دے گی۔ اس لیے نیکیوں کو بھاری بنانے کے لیے توحید کو خالص کرنا یہ ہر مسلمان کی ضرورت ہے۔ دوسرا کام جس سے نام اعمال نیکیوں کے بھاری ہوں گے، اللہ رب العزت کی تعریف کیا کریں، بار بار الحمدللہ کہیں، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں والحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کہنے سے نام اعمال کو تولنے والے ترازو لبالب نیکیوں سے بھر جائیں گے۔ والتسبیح والتکبیر یملأ السماوات والارض، اللہ اکبر سبحان اللہ کہنے سے زمین و آسمان کا خلا نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ اسی طرح تیسرا کام اللہ رب العزت کا ذکر کثرت سے کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بہت ہلکے ہیں زبان پہ یہ کلمات، لیکن بہت بھاری ہوں گے نام اعمال میں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ اس قدر مبارک کلمات ہیں، 100 مرتبہ کو کہہ دے سبحان اللہ وبحمدہ حطت عنہ خطایا
وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں 100 مرتبہ کہنے سے اللہ رب العزت سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں اللہ کے رسول ان کے پاس سے گئے، صبح کی نماز پڑھنے کے لیے نماز پڑھائی، واپس آئے تو ضحیٰ کے وقت چاش کے وقت وہ بیٹھ کے ذکر کر رہی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسی طرح ہی بیٹھی ہو اللہ کے ذکر میں جب سے میں گیا ہوں؟ کہا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں 4 کلمات بتا دیتا ہوں، تم یہ پڑھ لینا۔ لو وزنت بما قلت منذ اليوم، صبح سے چاش تک جو بھی تم نے ذکر کیا ہے یہ 4 کلمات ان سب اذکار پر بھاری ہوں گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضاء نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ۔ ایک چوتھا کام جس سے نام اعمال بھاری ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب نماز پڑھ کے فارغ ہو جاؤ تو بیٹھ کے اللہ ذوالجلال کے حمد بیان کیا کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ 3 کلمات 33 مرتبہ کہو، اور پھر 100 مکمل کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھ لیا کرو۔ فہی 100 علی اللسان، زبان سے تو یہ 100 کلمات بولو گے، وَأَلْفٌ فی المیزان، لیکن میزان عمل میں نیکیوں میں یہ 1000 بن کے شامل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنی بڑی نیکی آپ کو ملے گی۔ پہلا کام اللہ ذوالجلال حج، عمرہ، جہاد، صدقے کے برابر تمہیں اجر عطا کر دیں گے۔ دوسرا انعام یہ پڑھ لو گے اللہ ذوالجلال سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہیں معاف کر دیں گے۔ اور اگر تم 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ اگر تم صبح پڑھ لیتے ہو، رات کو پڑھ لیتے ہو تو کیا ملے گا؟ جیسے تم نے 100 غلاموں کو آزاد کر دیا اور 100 گھوڑے سامان سے لدے ہوئے میدان میں اتار دیے، اور تم نے زمین و آسمان کا خلا نیکیوں سے بھر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 5واں عمل بھی بتایا جس سے انسان کی نیکیاں قیامت کو بھاری ہوں گی۔ بخیل لخمس ما اثقلہن فی المیزان لا الہ الا اللہ وسبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والولد الصالح یتوفى للمرء المسلم فیحتسب۔ 5 چیزیں تمہارے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دیں گی۔ نمبر 1 لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، والحمد للہ، اللہ اکبر۔ اور 5ویں نیکی کسی کا بیٹا فوت ہو گیا، رب کی رضا سمجھتا ہے، رب کا فیصلہ سمجھتا ہے، وہ اللہ ذوالجلال کے فیصلے پہ راضی ہوتا ہے، اجر کی امید رکھتا ہے، یہ 5واں عمل بھی اس کی نیکی کے پلڑے کو بھاری کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 6واں عمل بھی بتایا، اثقل شیء فی میزان المؤمن خلق حسن، سب سے بھاری بھرکم جو نام اعمال میں عمل آئے گا وہ اچھا اخلاق ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ الْبَذِي، اللہ ذوالجلال فحش گوئی کو پسند نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اے ابو ذر 2 خصلتوں کے بارے میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اٹھانے میں تو بڑی آسان ہے، اختیار کرنا تو بڑا آسان ہے، لیکن نامہ اعمال میں جب آئیں گی تو وزن میں بہت بھاری ہوں گی۔
علیک بحسن الخلق وطول الصمت، اخلاق اچھا بناؤ، لمبی خاموشی اختیار کرو، ضرورت کی بات کرو، وگرنہ اپنی زبان کو خاموش رکھو۔ ایک ساتواں عمل جس سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، من تصدق بعدل تمرہ من کسب طیب ولا يقبل اللہ الا الطیب، جو کھجور کے برابر اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، اللہ ذوالجلال کے دائیں ہاتھ میں جاتا ہے، اللہ اسے پالتے ہیں، اتنا پالتے ہیں حتی تکون مثل الجبل، کھجور کے برابر کیا ہوا صدقہ قیامت کے دن پہاڑ بن کے نام اعمال میں آ جائے گا۔ اسی لیے یحییٰ بن معاذ کہا کرتے تھے، ما اعرف حبہ تزن جبال الدنیا الا من الصدقہ، میں نے دانے تو بہت دیکھے لیکن کیا کمال کا وہ دانہ ہے جو بطور صدقہ اللہ کی راہ میں دیا جائے، لیکن یہ دانہ قیامت کے دن پہاڑ بن کے نیکیوں میں شامل ہو جائے گا۔ من انفق نفقة فی سبیل اللہ کتبت له 700 ضعف، جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ ذوالجلال کی رضا کے لیے اس کے دین پر کوئی خرچ کرتا ہے، اللہ اسے 700 گنا بنا کے قیامت کو لوٹا دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، من احتبس فرسا فی سبیل اللہ، ایک 8واں عمل جو آپ کے نام اعمال نیکیوں کے بھاری کر دے گا، جس نے گھوڑا وقف کر دیا اللہ کی راہ میں، ایمانا باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، تصدیقا بوعدہ، اور اس کے وعدوں کو سچا جانتے ہوئے، فإن شبعہ وریہ وروثہ وبولہ فی میزانہ یوم القیامہ، وہ گھوڑا جو کھاتا ہے، جو پیتا ہے، بلکہ الفاظ کا میں ترجمہ کیا کروں، وریہ وروثہ وبولہ، اس کا فضلہ اور اس کا پیشاب، یہ سب کچھ ویسے تو پلید ہے لیکن میرے رب کے فیصلے دیکھیے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اس کے جمیع متعلقات کا وزن ہوگا قیامت کے دن، کیونکہ اس نے اللہ کی راہ میں اسے وقف کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ایک 9واں عمل بھی ہے جس سے آپ کے نام اعمال نیکیوں کے بھاری ہو سکتے ہیں، کسی کا جنازہ پڑھنا اللہ کی رضا کے لیے، اس لیے نہیں کہ نہ گئے تو کیا کہیں گے، جائیے جنازے کے لیے۔ ایک شخص جنازہ پڑھتا ہے رب کی رضا کے لیے، احد پہاڑ جتنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں، دفنا کے آئے 2 احد پہاڑ جتنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 10واں عمل بھی بتایا ہے جس سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور آپ جنتی بن سکتے ہیں۔ رات کو سوتے وقت یہ دعا پڑھ لیں، بسم اللہ وضعت جنبی اللہم اغفر لی ذنبی واخسأ شیطانی وفک ریحانی وثقل میزانی واجعلنی فی الندی الاعلی، میں اللہ کا نام لے کر آرام کرنا چاہتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں، میرے مالک میرے گناہوں کو معاف کر دے، شیطان کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے آزاد کر دے برائیوں سے، اور میرے میزان کو بھاری کر دے، وَجَعَلْنِي فِي النَّدِيِّ الْأَعْلَى، اور قیامت کے دن بلند لوگوں کی صف میں بھی مجھے شامل فرما۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے ان 10 اعمال کو اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور سب کو اللہ اپنی خصوصی رحمت سے نواز دے۔